الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم و صدق الرسول النبی الامی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر لوگ ہیں احترام کے لائق، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج کی رات بڑی مبارک رات ہے۔ ایک تو طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، اور دوسرا کہ اس چھت کے نیچے قرآن مجید حافظ عمران صاحب نے سنایا اور آپ سب دوست و احباب نے سنا۔ عظمت قرآن کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آسمانی دنیا سے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر لوح محفوظ سے قرآن اتارا، اور آسمانی دنیا پر اور باقی جتنا ضرورت پڑتی رہی تھوڑا تھوڑا کر کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب معطر پر جبرائیل امین لے کر اتارتے رہے، نازل فرماتے رہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اب کتاب کی قرآن کی جو جلد ہے یہ یہاں سے ہی بنی ہے نا، ایک گتا جس گتے کے اندر ٹی وی اور فریج پیک کر دیا گیا، اور اسی گتے کے اندر اے سی وغیرہ پیک کر دیے گئے، لیکن استعمال کے بعد اس گتے کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، گندگی کے ڈھیروں کے اوپر پھینک دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک گتے کے اندر قرآن کی جلد بنی اور گتا قرآن کے ساتھ جڑ گیا، اس گتے کی قدر و منزلت اتنی بڑھ جاتی ہے، پروردگار عالم کہتے ہیں یہ قرآن تو بعد کی بات ہے، اب قرآن کے ساتھ جو گتا جڑ گیا اس کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا۔ تو میرے محترم بھائیو بزرگوں، قرآن میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا زندہ معجزہ ہے۔ ہر نبی کو اللہ رب العزت نے وقت کے دور کے مطابق معجزات عطا فرمائے، اور جو نبی دنیا کے اندر آئے تو اللہ نے معجزات دیے، اور نبی اپنا وقت پورا کر کے، اپنا مشن تبلیغ پورا کر کے دنیا سے رخصت ہوئے تو معجزات بھی دنیا سے چلے گئے۔ لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی رسالت کا، بعثت کا جو مقصد تھا وہ پورا کیا، اور اپنا زندہ معجزہ قرآن ہمارے پاس چھوڑ کر گئے، اور اس کو فرمایا نازل بھی اللہ رب العزت نے ہم نے کیا، اور اس کے محافظ بھی ہم خود ہیں۔ اِنَّهُ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ إِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے براہ راست لے لیا۔ کیوں؟ کیونکہ جس چیز کی بھی نسبت اللہ کے ساتھ جڑ گئی تو اللہ براہ راست اس کے ضامن اور حافظ بن گئے۔ اب چار چیزیں ہیں جن کی نسبت براہ راست اللہ کے ساتھ جڑ گئی۔ ایک ہے کتاب اللہ، نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ دوسرا ہے رسول اللہ، نسبت اللہ کے ساتھ۔ اور تیسرا ہے بیت اللہ، نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ اور چوتھا ہے اولیاء اللہ، نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ اور جس چیز کی بھی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جائے اس کو نہ کوئی دبا سکتا ہے اور نہ کوئی مٹا سکتا ہے۔ مٹانے والے بڑے بڑے آئے لیکن خود مٹ کر خاک میں مل کر چلے گئے۔ قرآن ہمارے پاس زندہ معجزہ آج بھی موجود ہے۔ ابھی پچھلی صدی کے اندر جب بڑے صغیر پاک و ہند کے اندر انگریز کی حکومت تھی تو ملکہ وکٹوریہ کا راج تھا،
بے شمار خطوں پر اس نے قبضہ جمایا ہوا تھا، تو قرآن کی وجہ سے وہ بڑی پریشان ہوئی، اپنی ایجنسیوں کو بلایا اور پوچھا کہ میں نے اتنا پاؤنڈ خرچ کر دیا، اتنے ڈالر خرچ ہو گئے، مسلمان ختم نہیں ہو رہا، وجہ کیا ہے؟ اس کی ایجنسیاں اسے آ کر رپورٹ دیتی ہیں کہ محترمہ جب تک قرآن ہے تب تک مسلمان ہے، مسلمان کو ختم کرنا ہے تو قرآن کو ختم کرنا پڑے گا۔ تو اس نے حکم دیا جہاں کہیں سے قرآن کا نسخہ ملے اس کو سمندر عبور کرتے چلے جاؤ۔ مکتب سے بھی اٹھا لیے، مدارس سے بھی اٹھا لیے، مساجد سے بھی اٹھا لیے۔ یہ بات شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تک پہنچی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی خدمات کی انہوں نے قرآن کی، اور قرآن کی تفسیر عزیزی آپ نے لکھی۔ غالباً اردو زبان کی پہلی تفسیر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ نے لکھی۔ تو انگریز کی عدالت لگی ہوئی ہے، اپنے مکتب اور مدرسے سے 2 طالب علموں کو اٹھایا اور انگریز کی عدالت میں لا کے کھڑا کیا۔ ایک کو کہا کہ ابتدا سے شروع کر اور دوسرے سے کہا انتہا سے شروع کر۔ اب دونوں بچوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور جج کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ سن لیجئے گا، آپ کاغذوں پہ لکھا ہوا قرآن تو مٹا سکتے ہیں، اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، قرآن کو محفوظ کیا مسلمانوں کے سینوں کے اندر محفوظ کر کے۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں، خوش قسمتی ہے کہ حافظ صاحب نے قرآن سنایا اور پیچھے ایک چھوٹا سا بچہ قرآن سن رہا تھا۔ اب حافظ صاحب کی جو زیر و زبر کی بھی غلطی ہوتی ہے، پیچھے آگے بھلا کوئی شیخ الحدیث اور شیخ القرآن ہی کیوں نہ کھڑے ہوں، پیچھے کوئی طالب علم ہی کیوں نہ کھڑا ہو، اگر زیر و زبر کی غلطی ہوتی ہے تو پیچھے والا فٹ لقمہ دے دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ غلطی ہونا بڑی بات نہیں ہے، لیکن غلطیوں کی اصلاح ہونا بڑی بات ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اور دوسری چیز بیت اللہ گرانے کے لیے لمبا واقعہ ہے، مختصر کروں گا۔ بیت اللہ گرانے کے لیے یمن کا بادشاہ ابرا آیا کہ اس نے کہا کہ ہم نے ایک بیت اللہ تعمیر کیا یمن کے اندر جس کو بیت اللہ کا نام دیا، اور اپنے لوگوں سے کہا کہ اب بیت اللہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہاں ہی عبادت کرو۔ برہا کچھ لوگ اٹھے، توحید پرست موحد لوگ پہنچے اور اس کا جو کلیسا تھا جو بیت اللہ کے مقابلے میں بنا وہ جلا دیا۔ اب اس کو غصہ آیا اور اس نے ایک بہت بڑا لشکر اور ایک بہت بڑی فوج کو تیار کیا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ تاریخ کے اندر یہ ہاتھیوں کی فوج پہلی دفعہ بنی ہے۔ یہ ہاتھیوں کی فوج لے کر بیت اللہ پر چڑھائی کے لیے آ گیا، اور جب بیت اللہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آیا تو بیت اللہ کے قریب اس نے پڑاؤ ڈالا اور خود تخت نشین ہو گیا، اور اپنے فوجیوں سے کہا کہ پھیل جاؤ، اور اس کے فوجی پھیل جاتے ہیں، اور کچھ اونٹ اس کو نظر آتے ہیں، بڑے خوش نما لگے۔ سردار عبد المطلب جو حرم کے متولی بھی ہیں اور وہاں کے سردار بھی ہیں، آپ کو پتہ چلا کہ میرے اونٹ ابرا نے اپنی حراست میں لے لیے، تو سردار عبد المطلب پہنچتے ہیں ابرا کے پاس، اور اتنا وجی چہرہ اور اتنا روب ہے، یہ وہاں پہنچے تو یہ تخت سے نیچے اتر آتا ہے، کہتا ہے آپ کون ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے؟ فرمایا مجھے سردار عبد المطلب کہتے ہیں۔ فرمایا جی کام بتائیے۔ فرمایا تیرے فوجیوں نے میرے اونٹ اپنی حراست میں لے لیے، میں اپنے اونٹ بازیاب کروانے آیا ہوں۔ فرمایا تجھے نہیں پتہ میں بیت اللہ گرانے کے لیے آیا ہوں اور تجھے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے؟ تو کہنے لگے کہ بیت اللہ رب کا گھر ہے اور اونٹ میرے ہیں، اونٹوں کا مطالبہ میں کر رہا ہوں، بیت اللہ جانے یا میرا رب جانے۔ اب خوش ہو گیا دل کے اندر، کہنے لگا کہ قریشیوں سے ڈر تھا کہیں مذمت نہ کریں، تو یہ تو مذمت بھی نہیں کرتے۔ تو سردار عبد المطلب نے کہا اونٹ وہاں سے لیے اور مکے کے باسیوں سے کہا کہ پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاؤ۔ اب یہ مکے کے باسی پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، ادھر یہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر نکلا، ادھر اللہ رب العزت نے ابابیلوں کی فوج کو بلایا، چھوٹے چھوٹے پرندے جو کنکر پھینکتے، سورہ فیل کے اندر بھی تفسیر ذکر ہو چکا ہے، تو یہ کنکر پھینکتے تو یہ آدمی کے سر سے نکل کر ہاتھی سے گزر کر زمین میں کنکر چلا جاتا۔ تو کوئی بڑی فوج اللہ نے نہیں منگوائی بلکہ پرندوں کی فوج منگوائی، اور ہاتھیوں میں بگدڑ مچی، وہ ایسے ہو گئے جیسے بوسا ہے۔ تو اللہ نے ان کے ساتھ پرندوں کے ساتھ اس کو تباہ و برباد اور غرق کر دیا، اور بیت اللہ موجود ہے اور محفوظ ہے اور قیامت کی صبح تک محفوظ رہے گا، کیونکہ نسبت اللہ کے ساتھ ہے۔ اور تیسری چیز
رسول اللہ، کیا مطلب؟ اللہ کے رسول، نسبت اللہ کے ساتھ جڑ گئی۔ جب مشرکین مکہ، اگر دیگر انبیاء کا تذکرہ کیا جائے تو بات لمبی ہو جائے گی، مختصر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا کے اندر معبوس فرمایا گیا تو فرمایا بلغ ما انزل من ربک، میرے محبوب پیغام پہنچائیے انزل جو نازل ہو رہا ہے من ربک، تیرے رب کی طرف سے۔ تو محبوب فرماتے ہیں اللہ میں پیغام تو پہنچاتا ہوں، میں تبلیغ تو سناتا ہوں، لیکن مخالف بھی تو موجود ہیں، چپے چپے پر مخالفت کرنے والے، آپ کا راستہ روکنے والے، آپ پر پتھر برسانے والے اور آپ پر اونٹ کی اوجڑیاں برسانے والے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب جب تو میرا پیغمبر ہے، میرا پیغام، میری توحید کا علم بلند کرے گا، تیری حفاظت میرے ذمہ ہے۔ تو مشرکین مکہ نے مشورہ کیا کہ کس طرح اس راستے کو روک لیا جائے۔ تو سارے سردار بیٹھے، ان میں شیطان بھی آیا بڑا بزرگ اور صوفی بن کر۔ اسے پوچھا جی آپ کون ہیں؟ فرمایا میں یمن سے آیا ہوں، وہاں کا کوئی صوفی، کوئی بزرگ ہوں۔ تو کہتا مجھے بھی مشورے کے اندر شامل کر لو۔ جب مشورہ ہوا، مختلف تدبیریں قرآن نقل کرتا ہے تفسیر کے ساتھ۔ بعضوں نے کہا ان کو جلا وطن کر دو، بعضوں نے کہا ان کو قید میں ڈال دو۔ تو اللہ فرماتے ہیں ادھر ان کا مشورہ، ان کی تدبیر ہوئی، اور ادھر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لائن اللہ سے مل گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب جب تیرے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا، خفیہ تدبیریں چلی جا رہی تھیں، تو اس وقت تیری حفاظت ہم نے کی کیسے؟ المختصر کہ انہوں نے کہا کہ ان کو قید میں ڈال دو۔ فرمایا قید میں نہ ڈالنا۔ جب یہ آواز بلند ہوئی قید میں ڈال دو، تو وہاں سے ایک آواز اٹھی اللہ رب العزت کی طرف سے، ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت نے القاء کیا۔ تو وہاں سے بولے ان کو قید میں نہ ڈالنا، کیونکہ اس نبی کے جو یار ہیں، نبی کے جو صحابی ہیں اور نبی کے جو مرید ہیں، یہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال دیں گے، نبی کی قید کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ تدبیر ان کی ناکام ہو گئی۔ فرمایا ان کو جلا وطن کر دو۔ تو پھر آگے والے نے کہا کہ ان کو جلا وطن نہ کرنا، ان کی زبان میں وہ شیرینی ہے، وہ مٹھاس ہے، یہ ویرانیوں میں جائیں گے تو آبادیاں ہو جائیں گی، یہ جنگلوں میں جائیں گے تو منگل ہو جائے گا، لہٰذا ان کو جلا وطن بھی نہ کرنا۔ اب تیسری آواز تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ اگر ان کو قتل کریں گے، کوئی قبیلہ جو ان کو قتل کرے گا تو یہ نبی کے جو صحابی ہیں یہ اس کا جینا حرام کر دیں گے، اپنی جان دینی پڑی دے دیں گے، لیکن اس قبیلے کو ختم کر دیں گے۔ تو مشورہ یہ ہوا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک دو نوجوان لیا جائے۔ 100 نوجوان جمع ہوا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جب محاصرہ ہو گیا تو پھر یہ تلواریں لہرا رہے ہیں، آج پتہ چلے گا ان کی نبوت کا، آج پتہ چل جائے گا ان کی رسالت کا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، آج سلسلہ بند ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت حضرت علی ساتھ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، حضرت علی دروازے کے کباڑ میں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی وہ تو آگے، دشمن آگے۔ تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ تو ابھی آئے ہیں، ہمارے بچانے والا پہلے سے موجود۔ کس قدر اللہ کی ذات پر ایمان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب اپنے ہاتھ میں وہ کنکریاں اور مٹی لیں اور وہاں پھینک دیں۔ تو فرمایا جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی اور کنکریاں پھینکی تو اللہ رب العزت نے وہ کنکریاں ان کی آنکھوں میں ڈال دی۔ فرمایا وہ کنکر آپ نے نہیں پھینکے، وہ ہم نے پھینکے، وہ ہاتھ آپ کے نہیں تھے، وہ ہاتھ میرے تھے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے گزر کے نکل گئے۔ لمبا واقعہ ہے، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کیسے حفاظت کی؟ رسول اللہ، نسبت اللہ کی طرف۔ اور چوتھا ہے اولیاء اللہ، اللہ اپنے دوستوں کی، اپنے فرما برداروں کی، نبی کے متبعین کی کیسے حفاظت کرتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے سورہ کاف نازل فرمائی، پونے پارے کی صورت۔ چند جوان ہیں، اللہ والے ہیں، بڑی سوسائٹی کے لوگ ہیں، ان کے وزیروں مشیروں کی اولاد ہیں۔ وقت کا بادشاہ دقیانوس اپنے سامنے سجدے کروا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو سجدہ نہیں کرتے، ہمارا جو رب ہے وہ زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے۔ تو وہ چل پڑے، ادھر یہ نکلے، راستے میں ایک بکریوں کا چرواہا مل گیا اور اس نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ وقت کا بادشاہ اپنے سامنے سجدے کروا رہا ہے، ہم اس اللہ کو رب مانتے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کا شریک ہے، نہ ثانی ہے، نہ ہمسر ہے۔ قل هو اللہ احد، جو حافظ صاحب صورت پڑھ رہے تھے کہ وہ یکتا ہے، اس کے مد مقابل کوئی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیو بزرگوں، تو وہ بکریوں کا چرواہا ان سے پوچھتا ہے کہ پھر کون ہے تمہارا رب؟ تو وہ سورہ کاف کے اندر فرماتے ہیں ربنا رب السماوات والارض
ہمارا رب زمینوں کا رب ہے، ہمارا رب آسمانوں کا رب ہے، زمین کی مخلوق کو جو پالنے والا ہے، آسمانی مخلوق کی جو ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، ہم اس کو رب مانتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو بزرگوں، اس واقعہ سے ہمیں بے شمار سبق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو ولی اور بزرگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کا پیغام سناتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں۔ وہ اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی توحید کا علم بلند کرتے ہیں۔ وہ بکریوں کا چرواہا سوٹا پھینکا، بکریاں چھوڑی اور چل پڑا۔ اب جو بتایا جاتا ہے کتا تھا ان کے ساتھ، یہ کتا اس بکریوں کے چرواہے کا تھا۔ تو میرے محترم بھائی بزرگوں، یہ غار میں بعد میں پہنچے، اللہ نے اپنی رحمت کے بستر پہلے بچھا دی۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، جزاک اللہ، تو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے بستر پہلے بچھا دیے، اور اللہ نے 309 سال ان کو سلا دیا۔ جب یہ وہاں سے اٹھتے ہیں پورا علاقہ مواحد ہو جاتا ہے۔ اللہ جہاں بھی اللہ کے دوست، اللہ کے ولی جاتے ہیں، وہ اللہ کے پیغام کو بلند کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ نے اپنے دوستوں، اپنے ولیوں کی حفاظت کیسے کی؟ تو جس چیز کی بھی نسبت اللہ کے ساتھ ہو گئی تو وہ براہ راست اللہ کی حفاظت کے اندر چلا گیا۔ تو میرے محترم بھائیو اور بزرگوں، جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو قرآن اور رمضان کی بڑی عظمتیں ہیں۔ تو اس چھت کے نیچے حافظ صاحب نے قرآن سنایا اور آپ دوست و احباب نے قرآن سنا، بڑی بات ہے۔ قرآن مجید ایک لفظ پڑھنے کا، ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں ہیں۔ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ بلکہ 3 حرف ہیں اور 30 نیکیاں، اور رمضان میں ہر نیکی کا اجر و ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، رمضان کے اندر اللہ رب العزت اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، آخری آسمانوں پر آ کر اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا جس کی بخشش کر دی جائے، ہے کوئی مانگنے والا جس کو عطا کر دیا جائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں بزرگوں، یہ چند ایام باقی ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابھی تک جو نہیں آیا، اب بھی غفلت کی چادر تانے سویا ہوا ہے، اس کا در کھلا ہوا ہے، دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لوگ اپنے دروازوں کو مقفل کر دیتے ہیں۔ آپ کسی کے پاس مانگنے کے لیے کچھ جائیں تو ایک بار وہ دے گا، دوسری بار نک چڑھانے لگ جائے گا، اور تیسری بار باتیں سنانے لگ جائے گا۔ ایک رب کائنات کا دروازہ ہے جس کے پاس نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ جب اللہ سے تعلق جوڑنا ہو تو اللہ سے مانگنا شروع کر دو۔ یہ چند ایام باقی ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہے۔ تو میرے محترم بھائیو بزرگوں، قرآن کے ساتھ اپنا رغب، قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیجئے۔ دنیا کے اندر بھی قرآن راہ نجات ہے، قرآن ایک منشور ہے، قرآن ایک دستور ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجئے، جتنا پڑھو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ قرآن ہمارے پاس کیوں آیا، قرآن پیغام لے کر کیا آیا۔ تو میرے محترم بھائیو بزرگوں، آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہماری قرآن سے دوری، سمجھنا تو دور کی بات، ہم دیکھ کر بھی نہیں پڑھنا گوارا کرتے۔ اس کی قدر و منزلت چھوٹی چھوٹی صورتوں پر اللہ نے اتنے فضائل رکھے۔ سورہ یاسین کو اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال قبل خود تلاوت فرمایا، اور فرشتے سننے والے وہ تلاوت تھے۔ تو فرشتوں نے فرمایا کہ خوشحالی ہو ان زبانوں پر جو اس کو تلاوت کریں گی، خوشحالی ہو ان سینوں پر جو اس کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کریں گے۔ ایک یہ سورہ یاسین کے فضائل ہیں۔ سورہ ملک قبر کے اندر سفارش کرے گی، اور یہاں تک کہے گی کہ اللہ اگر میں تیرے قرآن میں سے ہوں، میری سفارش کو قبول کر لیجئے۔ یہ بندہ روزانہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، اگر میں تیرے قرآن میں سے نہیں ہوں تو مجھے نکال دیجئے، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا۔ تنگ دستی آ گئی، فاقہ آ گیا، غربت آ گئی، فرمایا مغرب کے بعد جو بندہ سورہ واقعہ کی تلاوت ہمیشہ مسلسل کرے گا تو وہ غنی سے غنی تر ہوتا چلا جائے گا۔ یہ صورت غنی کرنے والی، امیر کرنے والی صورت۔ تو میرے محترم بھائی بزرگوں، پورے قرآن کا عالم کیا ہے؟ حافظ قرآن کے باپ کو جب تاج پہنایا جائے گا روز قیامت، سورج کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ جائے گی، اور حافظ قرآن کا یہ مرتبہ اور مقام ہوگا۔ اللہ رب العزت کہیں گے حافظ قرآن سے، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، اس طرح ٹھہر ٹھہر کر جس طرح دنیا کے اندر تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا۔ تو میرے محترم بھائیو بزرگوں،
قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ پڑھنا، مختلف مساجدوں کے اندر جب جانا ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ مولوی صاحب ٹھیکے والا کام کر رہے ہیں، اس قدر تیزگی کے ساتھ کوئی ترتیل کا، کوئی الفاظ کا، کوئی شد و مد کا پتہ نہیں چلتا بولنے والا کیا بول رہا ہے۔ الا قلیل بہت تھوڑی مساجدیں ہیں جہاں قرآن صحیح ترتیل کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ حافظ صاحب نے پڑھا اور مزہ آیا کہ لفظ با لفظ قرآن سمجھ آ رہا تھا۔ یہ خوش قسمتی ہے بزرگوں کی بھی ماشاءاللہ کہ ہر سال ان کے جو بیٹے ہیں حافظ عمران صاحب ہر سال یہاں ہی قرآن سناتے ہیں۔ ایسے دور کے اندر، جس دور کے اندر لوگ لفظ بیچ رہے ہیں، خطبے بیچ رہے ہیں، تقریریں بیچی جا رہی ہیں، دعائیں اور قرآن تک بیچا جا رہا ہے، ایسے دور کے اندر اگر ہم ائمہ اکرام کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، صحابہ اکرام کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو یہ لوگ تاجر تھے، یہ لوگ کاروباری تھے، کاروبار بھی کرتے اور کاروبار سے وقت نکال کر اللہ کے دین کے لیے بھی کچھ ٹائم وقف کرتے۔ تو کاروبار ہمیں دین سے روک نہیں سکتا۔ حافظ صاحب نے ثابت کیا کاروبار بھی ہو سکتا ہے اور کاروبار کے ساتھ ساتھ قرآن بھی سنایا جا سکتا ہے، تھوڑی اگر محنت کر لی جائے تو انشاءاللہ سارے بھائی اس کا عزم اور ارادہ کریں کہ کچھ نہ کچھ قرآن اپنے سینوں کے اندر محفوظ کریں گے۔ سورہ یاسین اگر نہیں کر سکے کوشش کریں گے، اگر یہ بھی نہ ہو سکا تو اپنی اولادوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں گے، قرآن کا حافظ بنائیں گے۔ قرآن کے بے شمار فضائل اور مناقب ہیں، تو جہاں قرآن ختم کیا جائے، قرآن پڑھا جائے، وہاں قبولیت دعاؤں کا ٹائم ہوتا ہے، وہاں اللہ رب العزت دعاؤں کو خصوصی طور پر قبول فرماتے ہیں۔ تو حافظ صاحب کا سنانا اور آپ لوگوں کا سننا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ مالک کائنات، ہم سب کا قرآن سننا اور حافظ صاحب کا قرآن سنانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے مالک سننے سنانے کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی کمی پیشی رہ گئی ہو تو اللہ رب العزت اپنی شان کریمی سے معاف فرما۔ میرے اللہ قرآن کی بہاریں ہم سب کو دکھا۔ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین پوری دنیا کے اندر نافذ فرما۔ توحید و سنت کا کام اللہ پاک اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، ایک ایک ادا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک جو لوگ بیمار ہیں سب کو شفاء کلی عطا فرما، جو لوگ پریشان ہیں اللہ پاک سب کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ میرے مالک جو لوگ حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے اللہ پاک سب کی بخشش اور مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ جو لوگ تیرے دین کی سر بلندی کے لیے کوششاں ہیں اللہ پاک سب کی مدد اور نصرت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔